بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھیں بند ہیں اور منہ کھلا پائن اور سب کچھ ہوا میں لٹکا پڑا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج ہے یوم دستور، اور آج ہے وہ دن جس دن پاکستان کا آئین بنا تھا۔ 10 اپریل 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ منظور ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت تک صدر کے عہدے پر براجمان تھے، کیونکہ آئین ہی کوئی نہیں سی گا، حالات ہی کوئی نہیں سنے کہ ملک ٹوٹا سی، جس لیے بھٹو نے ملک لبا لوکی گلاں کرتے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنیا سی، تے باؤ جی اس وقت کس طرح اس کو اقتدار منتقل ہوتا۔ تو یہ ایک معاملہ تھا، مگر انہوں نے آئین بنا دیا، آئین بن گیا۔ اب اس آئین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھٹو کی اور ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بھٹو نہ کام نہیں چلنا، ایک بھٹو پائن انہوں نے مارتا، سچی بات ہے۔ وہ فائلات تھا پڑھ کے، مولوی مشتاق ہوئے، جنرل ضیاء ہوئے، سارے چور اچکے، انہوں نے اس جو ہے نا کیا کہتے ہیں حسن اور عشق دے چور جڑے سن، یہ ایکچولی جو حسن اور عشق ہے نا یہ آئین اور جمہوریت کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھٹو مارتا پڑھ کے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آئین کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ہر شہری کو بھٹو بننا ہوگا، اس کے بعد جا کے اس آئین کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ آئین آپ کو بہت کچھ دے گا، مطلب آپ کو رائٹس دے گا زندہ رہنے کے، باعزت طریقے سے زندہ رہنے کے، ہیلتھ کے، آپ کو انسان سمجھا جائے گا، آپ کو جناب تحفظ دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو تحفظ دیا جائے گا، آپ کو گھر بنا کے دیے جائیں گے، سارا کچھ ہے اس آئین۔ پڑھو صحیح کی بری بھٹو صاحب کا بنایا جو آئین ہے اس میں بہت کچھ ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ ریاست کی اتنی ذمہ داریاں نے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں، اور ریاست کے اداروں کے اوپر اگر ایسے لوگ بیٹھتے رہے، جنرل ضیاء ورگے، جنرل پرویز مشرف ورگے، اس کے بعد بھی جنہوں نے مارشل لا نہیں لا سکے، رحیل شریف ہو گیا، جی مینو جی تھی زمین دینی تھا لاہور دے دیو 5 ارب کی زمین، یار کو خدا دا خوف کرو۔ اس طرح کے لوگ یار ہمارے پہ مسلط ہوتے رہے ہیں، اور یہ بھی کوئی نہیں جب پتا یہ جسلے اے والے لوگ جان سڑے چاچو دے تو پتہ نہیں کیڑی کیڑی گل باہر آوے۔ تو میں ویسے کہنا ہی چاہتا ہوں کہ آج جو آئین کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی اس وقت تقریر جاری ہیں، لیکن سچی بات ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی نے تو ایک کلپ بنا کے جاری کیا، چلایا، وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے آئین بنایا تھا، اور وہ اس کو بچانے کے لیے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، سٹرگل انہوں نے کی ہے، نون لیگ نے بھی کٹ نہیں کی تھی، نون لیگ نے بھی سٹرگل کی ہے، لیکن آج سر یوم دستور ہے، کوئی ٹرینڈ جو ہے نا مجھے چلتا دکھائی نہیں دیا مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک کہ جناب آج یوم دستور ہے۔ ہاں وہ جڑے نا اپنا کیا کہتے ہیں وہ جو ہیں تحریک انصاف والے، وہ جناب چلا رہے ہیں بلیک ڈے، اور وہ چلا رہے ہیں اس طرح کے دن چلا، کیونکہ آج کے دن پہن فارغ ہو گئے سن نا، وہ انہوں کا ٹائم ختم ہو گیا سی، ڈولی ڈنڈا کر کے انہوں نے کٹتا گیا سی۔ جو آئین کا تحت پہلا وزیر اعظم ریموو ہوا تھا نا وہ عمران خان تھا، تو وہ ہو گیا سی۔ بہرحال سر صرف ٹوٹل کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہے۔ یہ بڑی ایک سمپل اسٹریٹ سی بات ہے۔ جن لوگوں نے اس آئین کو ایبروگیٹ کیا، جن لوگوں نے اس آئین کو چک کے پرے سٹیا، کہا باقاعدہ کہا آئین کیا ہے، 4 صفحے کی کاپی چک کے چھوڑ دے ہوتے، جنرل ضیاء نے کہا، حضور میں نہیں کہہ رہا، جنرل ضیاء نے کہا۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ تھے، آج کے دن قومی اسمبلی میں ان کے خلاف وہ قرارداد آنی چاہیے تھی، ان کے خلاف ان کی مذمت کی جانی چاہیے تھی، ان کو علامتی ہی صحیح سزا دینے کی قراردادیں آنی چاہیے تھی۔ ابھی تک تو نہیں آئی پائی، جس لیے دیکھر میں بھی لاک کر رہا ہوں، بات جو آئی میں نے کوئی نہیں پتا، لیکن ابھی تک نہیں آئی۔ اس بات سے ذرا مجھے مایوسی ہوئی۔ بھٹو کا نواسہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا تھا اور اس نے ایسی کوئی قرارداد پیش نہیں کی۔ جو ووٹ کو عزت دو والی پارٹی ہے، یعنی مسلم لیگ نون ہے، انہوں کا وزیر اعظم ہے، کوئی تقریر ایسی نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جنرل ضیاء نو بھائی جس طرح کرومویل سی برطانیہ کا، جس نے ان کی حکومت کو الٹا دیا تھا اور اتنے اپنا مارشل لا رہا سی، تو انہوں نے اس کا مڑ کے ڈھانچہ کٹ کے لٹکاتا سی پھڑ کے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد کسی ضرورت نہیں ہوئی، تو انج دے کوئی علامتی کرو تو صحیح، مطلب ایسے ہی بھی ابھی تک میرا خیال کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی۔ خوف پیدا ہے، اتنا زیادہ خوف ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، ان کی بیٹی کو جو ہے وہ چوک میں شہید کر دیا گیا،
ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. یہ جو نواز شریف ہے یہ نصیب چنگے سن, 2 واری یہ جڑا نا چکے انہوں نے جیل ہی سٹیا. نصیب بڑے چنگے سن ہوتے, وہ ہر دفعہ بچ جاتا رہا. زرداری صاحب کی زبان میں ڈومیسائل کا فرق ہے, لیکن یہ ہے کہ ادروائز میرے خیال میں نصیب بڑا اچھا ہے نواز شریف دا, تو بچتے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرا کے چلے گئے, دنیا سے چلے گئے نا 2 جنے. جنرل ضیاء بھی چلا گیا اور مشرف بھی چلا گیا. تو پائے ہوں کا ڈر ہے, گل تو کرو یار, گل کرنے کی ہے, اسی بھی تو کرنا ہی ہے نا. کل کو وزیر اعظم تو مریم نے بننا ہے یا بلاول نے بننا ہے, میں تو نہیں بننا. اس سسٹم کے اندر سے میں پائے کونسلر الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو وہ جو انہیں نہیں بننا ہے نا, تو ان کو کم از کم بات تو کرنی چاہیے نا قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر. کوئی قرارداد ہی لے آؤ یار, کچھ نہیں ہوتا. نہیں تمہیں کو رات نو آ کے ماردا زیادہ جڑا نا کوئی بوت چھوت تمہیں لتر اتر نہیں پھردا آ کے. کی ہو گیا یہ, حوصلہ کرو, پیرا دے پار تے پاؤ. بہرحال اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جو میں نے کہا نا کہ سب کچھ ہوا میں اور عمران خان نے اکھاں باندھتے منہ کھلا ہے. سر وہ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت فل ٹائم پریشان ہے, اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں کی کراں, کیڑے پاسے تکاں تے مینوں کو امید دی کرن دکھائی دے گی. ایک آ جا کے عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس پاکستان ہے, انہوں نے بھائی نے امید لائی ہے, اور انہوں دی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت تک ان کے خلاف ریفرنس آ گیا ہوا ہے, اور ریفرنس جو ہے وہ 4 ججز ہیں ان کے خلاف آیا. 4 ہی خم خیال, عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. ان 4 کے خلاف ایک سردار ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے ایڈوکیٹ ہے, انہوں نے یہ جناب ریفرنس دائر کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں انہوں نے غلام محمود ڈوگر اور صوبائی انتخابات کیس میں ججز نے مس کنڈکٹ کیا ہے, یہ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا. تو باقاعدہ طور پر میں نے کہا بھائی انہوں نے سماعت کرو, میں دلائل دوں گا. اب آئین اس میں کیا کہتا ہے؟ آئین اس میں یہ کہتا ہے کہ جب اس کے خلاف آ جائے نا چیف جسٹس کے خلاف, تو پھر جو سینئر موسٹ ہوگا نا وہ جناب جوڈیشل کونسل کا سربراہ بن جائے گا اس کیس کی حد تک, اور وہ اجلاس بلا کر تو یہ ساری کارروائی سنے گا. تو اس کا مطلب ہے قاضی فائز صاحب یہ سن سکتے ہیں. پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب بھی جو ہے نا وہ ان کے خلاف بھی ریفرنس کجرا لئی بار دے وچوں کسی وکیل دے کولوں نا کچہریاں دے وکیل, کجرا لئی بار دا وکیل کچہری دے وکیل ہوئے گا نا, ظاہر ہے اتنے تو ہائی کورٹ بار ہے ہی نہیں. تو وہاں سے جناب ایک درخواست دے دی گئی ہوئی ہے اور ان کے خلاف بھی آ گیا. تو پھر یہاں پر کیا, یہاں پر بھی اصول آئے گا سینیورٹی کا, تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں وہ بن جائیں, پر کاروائی تو کرو نا یار. ایسے کوئی گل نہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی دے خلاف ٹیپاں آ گئی ہیں, آڈیو ٹیپس آ گئیں, گفتگو ہو رہی ہے, پھر ایز اٹ از ویسے ہی وہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسے ہی کام ہو رہا ہے. تو تسی پائے نا انہوں چک کے جڑا نا سرانے تھلے لگ کے سوئیو ریفرنس نو, ایسے تو نہ کرے نا. میاں داؤد کا ریفرنس جو ہے اس میں کافی کچھ ہے, تو آپ اس کی انکوائری تو کرائے نا سر, اتنے سماعتیں کرو, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ معاملہ بھی ابھی تک ہوا میں ہے. چیف جسٹس آپ آ جائے تو عمران خان کا منہ کھلا, اچھا عمران خان کا منہ کھلا ہے نا, وہ پائے نا ہر ویلے کھلا ہے, جو دل میں آتا ہے, جو منہ میں آتا ہے, جو جڑا دی گل دے فائدے جاری ہونے کا خیال ہوتا ہے, چاہے اس کے وہ مذہب کو اس حوالے سے بغیر طور پر یعنی توہین امیز قسم کی گفتگو کرنے سے وہ پرہیز نہیں کرتا, کر جاندہ بھائی. میں اب وہ اس لیے اس کو نشاندہی نہیں کرنا چاہتا کہ میں ہرگز کوئی جو ہے وہ مذہبی جذبات نہیں بھڑکانا چاہتا کسی کے, لیکن عمران خان جو ہے نا وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے, اپنے آپ تو باہر نہیں نکلتا, اور اس وجہ سے نا وہ جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کل پائن خطاب فرما رہے تھے, کہتے میرے دور ہی جتنا آزادی اظہار سی نا, جتنا صحافیوں کام کرنے کی آزادی تھی کسی کو نہیں تھی, کسی کے دور میں نہیں تھی. یار یقین کریں چٹے دن بندہ جھوٹ بولتا ہے یار. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جو بندہ آپ کے منہ پہ جھوٹ بولے یا دریا پار کر کے آپ کو گالیاں دے, آپ اس سے کچھ نہیں کر سکتے. تو میں لگ رہا ہے انج دی گل ہے. یہ جو عامر میر گرفتار ہوا تھا یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ اس لیے کون سی محسن نقوی سی وزیر اعظم, شہباز شریف سی وزیر اعظم, یہ عمران شفقت جو ہوا تھا, یہ رضی دادا جو گرفتار ہوا تھا, یہ جو اس کو متی اللہ جان کو ہوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اسد تور نو گھر وڑ کے ماریا گیا سی, یہ سارا کس کے دور میں ہوا تھا؟ حضور تسی وزیر اعظم سو, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں آزادی اظہار تھا.
یہ میر شکیل الرحمان جو ہے 8 مہینے جیل کس دور سے کٹ کے آیا سی؟ یہ باقی سب کو جو نوٹسز آئے تھے کس چکر میں آئے تھے؟ یہ ذاتی ہزار دے رولے سن سارے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سیٹ ہے میڈیا کا وہ کرپٹ نہیں ہے. میں تو کہتا ہی ہوں کہ اس ملک میں پیسہ ہے ہی انہوں کو جڑے سسٹم کے تحت چل دے, تو سسٹم کرپشن پہ بیس کرتا ہے سارا, تو ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ کرپشن سے ہی کمایا ہوا ہے. اس میں بھی مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں کسی کا نام اسی لیے نہیں لے رہا کہ اگلے کہہ کے بھائی صاحب خان کا بدنام کر رہا ہے. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم چونکہ سارے کا سارا کرپٹ ہے, اس لیے اس میں سے جو جتنے زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ پائن انہیں سسٹم تو فائدہ چکی ہے اور اتنا زیادہ کرپشن ہے میری نگاہ کے اندر. ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کرتے ہوں. اچھا اب لیکن وہ جدو چپ چپیتے کرپشن کر رہے ہیں اس لیے انہوں کوئی نہیں کہہ رہا کچھ. جس وقت وہ آپ کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں ان کے چینلز, تو آپ ان کو نوٹسز بھیجتے ہیں. میں نام لینے شروع کروں تو پائن چینل بچتا کوئی نہیں جے پیچھے. یہ بابے ڈیم والی سرکار نے بھی بہت سارے تاڑے کہنے نوٹس لیتے سن. تو اب کل ان کا منہ کھلا تو وہ ایک مثال ہے بڑی عجیب سی. میں پھر روک لینا اپنے آپ کو, میں کی کراں یار. عمران خان دے حوالے نال چنگیاں مسالہ نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں ذہن چاندیاں, پتہ نہیں کی وجہ ہے. خبریں میرے اندر جو ہے وہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھے, میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا ان کی سیاست کو, میرا ان سے اختلاف ہے, لیکن کوئی گل تو چنگی آنی چاہیے ذہن سے. چلے ٹاپک بدل لیتے ہیں ورنہ این ہوئے کہ میری زبان ہی سلپ ہو جائے تو کام کتے ہور پاسے ٹر جائے. تو میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, اور ابھی سب کچھ ہوا میں معلق ہے, لٹکا ہوا ہے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بھی ہوا میں ہے. وہ کیوریٹو ریفرنس جو ہے, وہ کیوریٹو درخواست تھی ریفرنس واپس لینے کی, تو اس کی سماعت ہوئی ہے. اٹارنی جنرل نے دلائل دیے ہیں, اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے فیصلہ کر لیا محفوظ. اب ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کا صرف ولاگ آئے تب تک یہ فیصلہ آ جائے, ریٹرن آ جائے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, ابہام نہیں ہے کہ اس میں وہ معاملہ یعنی درخواست الاؤ کر دی جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ واپس لے جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں پہلے ایک نظر ثانی کی درخواست آ چکی ہے اور وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد دوسرے نظر ثانی کی درخواست ہے, یہ جس کو ہم کیوریٹو ریفرنس کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے کسی قانون اور ضابطے کے تحت بنتا نہیں تھا, لیکن عمران خان کی حکومت نے دائر کیا ہوا تھا. چاچو نے بڑا لیٹ خیال آیا لیکن آ گیا, ٹھیک ہے. اور وہ درخواست جو ہے وہ اب اس کا واپس ہونا بنتا ہے قانون کے تحت. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے پاس اس وقت نہ عددی اکثریت ہے تو نہ مورل برتری ہے, اخلاقی برتری ان کے پاس اس وقت موجود ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا سکیں. نہ ہی اصل جڑی حکومت ہے نا وہ کوئی جنرل فیض اللہ کو فیض جاری ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو شہباز شریف ہے انہوں نے نال انہوں نے کسی شوگر مل دا کو رلا ہے, یا ان کے بچے جو ہیں شہباز شریف کو نہ ہینڈسم سمجھتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کوئی بڑے مطلب ارطغرل ٹائپ کریکٹر ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ ریفرنس ہے اس کی درخواست کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ الاؤ کر دی جائے گی. تو اب بہرحال فیصلہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. تو اس وقت تک تو یہ معاملہ بھی ہوا میں ہی ہوا. تیسری بات آ جڑا مکمل ہوا آچے پائن ایک کمیٹی پہ گئی. وہ محلوں میں مائیاں ہوتی ہیں سر پرانی, وہ جو ہمارے محلے تھے نا اندرون شہر کے اور اس کے ارد گرد جو علاقے تھے مون روڈ وغیرہ, وہاں پہ نا تندور ہوتے تھے. تندور کے اوپر اکثر یا تو بابے بیٹھے ہوتے تھے سردی میں, رات کے ٹائم نا وہ شام کے ٹائم بیٹھ کے ہوتے وہ لوڈو کھیلتے تھے, تو یا پھر دن کے ٹائم وہاں پر جو تندورچی ہوتا تھا اس کو چور کہتے تھے, اور اس کی جو پنجابی میں کہتے ہیں, اور جو اس کی جو ہوتی ہے اپنا بیگم اس کو چورنی کہا جاتا ہے. وہ مائی نے کمیٹی پائی ہوتی سی, ٹھیک ہے. تو پائن کمیٹی نہیں سی کدی نکلتی. اخیر مائی بندے نہ ناراض ہو کے گھروں نکل جاتی سی, کمیٹی نہیں سی نکلتی. اس طرح کی کمیٹی ہے جیڑی پی گئی ہے کہ قائمہ کمیٹی کے سپرد ہو گیا 21 ارب روپیہ دینے کا بل کہ جناب پنجاب انتخابات ہونے نے, تو لہذا 21 ارب روپیہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ 10 تاریخ تک جمع کراؤ. آج 10 تاریخ ہے, پیسے تو کوئی نہیں گئے. اب وہ جو ہے چلا گیا ہے کمیٹی کے سپرد ہو گیا قائمہ کمیٹی کے, اور 11 تاریخ یعنی کل جو ہے عطا صاحب نے یعنی
یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب ہمیں بتائیں آگے پیسے آئے کہ نہیں آئے، تو وہ جا کے بتا دیں گے جی پیسے نہیں آئے، تو یہ پوچھے گے کہ مسئلے کے نوٹس جاری ہوں گے کہ بھائی پیسے کیوں نہیں آئے، تو وہ کہے گے سر وہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پیسے تو انہوں نے دینے ہیں، تو پارلیمنٹ کہے گی جناب اسی بھیجیا ہے قائمہ کمیٹی نوں، کاروائی شروع ہے، تو بس وہ کمیٹی کھیڑتے رہنے گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح پارلیمنٹ کو باقاعدہ طور پر نا یہ شہباز شریف نے بڑی چلاکی کے ساتھ اور بہت اچھا پلے کیا ہے، سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے سپریم کورٹ کے کہ آپ ٹا پوری پارلیمنٹ ویکھی جائے گی۔ تو کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور 4-3 سے یہ فیصلہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، یہ درخواست ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ نہیں منیا جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے سپریم پارلیمنٹ ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، پیسے انہوں نے جاری کرنے ہیں، میں کلہ نہیں کر سکتا، رقم بڑی وڈی ہے۔ تو ایکچولی ہوا یہ ہے کہ اس وقت مختلف لیئرز قائم کر لی گئی ہیں شہباز شریف کو بچانے کے لیے۔ پلان پتہ چل گیا تھا ان کو کہ شہباز شریف نو لے چلے جائے، انہوں نے ان کو نااہل کر دینا ہے، اور جس طرح وہ کیا تھا اپنا یوسف رضا گیلانی کو، تو اس طرح ان کو بھی نااہل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا بڑا اچھا پلے کیا۔ پہلی لیئر جو ہے بہت اچھی ڈیفینسو لیئر سامنے کھڑی ہو گئی آ کے کہ جناب اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد بہت ہیوی قسم دی پلی موجود ہے کہ بھائی نا تہاڈا فیصلہ نہیں منیا جا سکتا، لیکن پھر سیکنڈ یہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا ان کی طرف سے انہوں دا سینہ کے کرتا گیا، انہوں دا موڈا کے کرتا گیا کہ بھائی اسحاق ڈار کہنا ہے میں کلے نہیں دینے پیسے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب تیسرا یہ کیا گیا کہ جناب کیبنٹ پوری سے 2 بار اس بات کو اس بل کو پیش کیا گیا، دونوں دفعہ یہ بل جو ہے وہ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ ہی بھیج دیو۔ اب آ گیا پارلیمنٹ میں، چوتھی لیئر آ گئی پارلیمنٹ، اور 5ویں لیئر آ گئی کمیٹی۔ تو ادھا چھوٹا موٹا عمل بھی ہو رہا ہے تو عمل نہیں بھی ہو رہا، یعنی فیصلہ جو ہے وہ بھی ہوا میں ہے، جو کہ 14 مئی نو انتخابات ہونے ہیں، بڑی زور و شور سے انتخابات آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہوا ایسی ہے۔ تو اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سب کچھ فی الحال ہوا میں لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، اور اللہ پاکستان کی خیر کرے جی۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی امیدیں جو ہیں وہ بھی پائن ہوا ہی اڑتی پھرتی پی جے کتے، انہوں نے کوئی ٹکانا نہیں لبدا پیا۔ ایک ہی شخص ہے جس کے لیے جن سے ان کو امید ہے، اور وہ بھائی یہ ہوا ہے کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی ساری صورتحال ہے جس میں آئینی اور قانونی جو میرے پاس علم تھا اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔